الحمد لله الحمد لله وحده 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 لا شريك له أزلي أبدي لا أول له ولا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اسٹیج پر جلوہ افروز میرے بھائی اور ہم سب کے بھائی ساحر لودھی صاحب، میرے محترم شاہد اسماعیل صاحب، تحسین صاحب، انور بھائی، جملہ سوا خانان رسول ساری برنی بھائی، فیصل قاضی بھائی، فرید قادری صاحب، انور بھائی، ہمارے اصغر بہاری بھائی، اور جتنے بھی ہمارے سنخاں یہاں پر تشریف فرما، اور میرے جملہ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اور پنڈال میں موجود ایک کثیر تعداد میں میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہے، سب کو شب قدر کی مبارکباد اور صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمیں دیکھنے والے شرق تا غرب جہاں جہاں ناظرین کرام بول ٹی وی کی اس خصوصی شب قدر کی نشریات جس کا سارا صحرا ساحر لودھی صاحب کے سر جاتا ہے، میں اپنے ان تمام ناظرین و ناظرات کو بھی بول ٹی وی کی طرف سے، اس اجتماع میں آپ تمام حضرات کی طرف سے انہیں بھی سلام محبت پیش کرتا ہوں. آج کی رات بڑی جلیل القدر رات ہے، لیکن اس سے پہلے، اور میں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پر تقریباً 95 سے 4 روزہ تراویح کا آغاز کیا. 95 96 اس وقت یہاں پر ایکسپو سینٹر میں سنگریزے تھے، اور لوگ اس کے باوجود میں ہزاروں کی تعداد میں ان سنگریزوں پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سماعت کرتے تھے. یعقوب تمانی صاحب 95 سے ہمارے ساتھ تھے، بیمار ہیں، ان کے لیے ہم نے دعا ضرور کرنی ہے. اور 2003 میں اور میرے دوست شاہد اسماعیل صاحب، ساحر بھائی، ہم روزے رسول پر بیٹھے تھے، یکا یک دل میں خیال آیا کہ قرآن تو یہاں پر پڑھا جاتا ہے، اور اس دور میں اب تو ماشاءاللہ گلی گلی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مختلف شادی ہالز میں. اس وقت کراچی سے بلونگ کرنے والے حفاظ کی تعداد بڑی کم تھی. تو یہ دل میں اللہ نے خیال القا فرمایا کہ جہاں قرآن پڑھتے ہیں وہیں شب قدر، جو کہ اغلب امکان یہ ہے کہ 27ویں شب ہے، اس لیے کہ اللہ نے بے شمار صحابہ کرام میں قسم کھائی کہ یہی رات شب قدر ہے. اور اللہ نے لیلۃ القدر کا لفظ جو کہ 3 حروف پر مشتمل ہے سورۃ القدر میں 3 مرتبہ بیان کیا، اور 9 کو 3 سے ضرب درے تو کیا بنتا ہے بتائیے؟ 27 بنتا ہے.
تو لہٰذا 3 مرتبہ لیلۃ القدر کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ 27ویں شب ہی غالب ترین امکان ہے کہ یہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے شب قدر بنا دے. تو ہمیں خیال آیا کہ کیوں نہ 2003 میں کہ شب قدر کا اجتماع بھی یہاں پر کیا جائے. تو ہم دونوں نے قدمین شریفین میں بیٹھ کر یہ ارادہ کیا کہ شب قدر کا اجتماع بھی یہاں پر کریں گے. اور آج کم و بیش 20 سال گزر چکے ہیں، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی اور انفراسٹرکچر ہے. اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کہاں سے آپ کو بھیج دیتا ہے. اور یہ اجتماع جو کہ حقیقت میں توبہ و استغفار کا اجتماع ہے، اللہ سے مانگنے کا اجتماع ہے، اس میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما کر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ پر بانی اسلام، شار اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض خاص عطا فرمائے. سب کہہ دیجئے آمین. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب سارے فرشتوں کو جمع کیا، ان سے خطاب کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین پر اپنی خلافت و نیابت کے لیے اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. یہ تخلیق آدم کا موقع، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جانا تھا. رب ملائکہ سے خطاب کر رہا ہے. تو ملائکہ نے عرض کی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ یہ انسان دنیا میں جا کر فساد برپا کرے گا. اس لیے کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ انسان کی جو انگریڈینٹس ہے تخلیق کے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں ہیٹ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے. آگ اور پانی متضاد کیفیات ہے، ہوا اور مٹی ان دونوں میں بھی تضاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب خطاب فرمایا تو ملائکہ نے کہا اے رب یہ زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا. اے رب ہم تیری تسبیح، تیری تحلیل، تیری تحمید کے نغمے اور ترانے پڑھنے والے، اے رب کریم یہ موقع ہمیں ملے. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. علماء مفسرین نے اس کی کئی تفاسیر بیان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے فرشتوں تمہارا تعلق مکمل طور پر روح سے ہے، سول سے ہے، اسپرٹ سے ہے. لیکن انسان کو ہم روح بھی عطا فرمائیں گے اور اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے والا وجود بھی عطا فرمائیں گے، جسم بھی عطا. انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہیں کامل عابد بنایا ہے، تم عبادت کرتے ہو. انسان کو ہم کمال عبادت بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کمال علمیت بھی عطا فرمائیں گے، اسے عالم بھی بنائیں گے. اور اے میرے فرشتوں تمہیں عبادت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں. تم عبادت کرتے ہو، یہ آٹومیٹک ہے، تم میں کوئی معصیت نہیں. تمہیں جس کام پر لگا دیا گیا تم فقط وہی کام کرتے ہو، یہی تمہاری عبادت ہے. تم مکمل طور پر عابد ہو. اور اے میرے فرشتوں تمہیں عبادت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں. لیکن انسان کو ہم بنائیں گے، ہزاروں تقاضے سامنے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے نفس کا شیطان انہیں بہکائے گا، پھر خارجی شیطان بہکائے گا، پھر اس کے لالچ کا شیطان، پھر اس کے حسد و انتقام کا شیطان جو اسے کبھی جھوٹ بلوائے گا، کبھی الزام، کبھی تہمت لگوائے گا. نہ جانے کون کون سے علتیں انسان کو گھیر لیں گی. اے فرشتوں تم میں ایسا کوئی مادہ نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر ہم نے مادہ شر بھی رکھا ہے. کئی شیطان اس کے ساتھ لگیں گے، لیکن تم دیکھنا انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم دیکھنا کہ انسان جب ان ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کر ہماری بارگاہ میں ایک سجدہ کرے گا تو ہم اسے ہزاروں سجدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے.
انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے کہا یہ شر پھیلائے گا، فساد کرے گا، تو شب قدر میں اللہ فرشتے اس لیے بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر زمین پر دیکھو یہ انسان لہو و لعب کر رہا ہے، یا مختلف مساجد میں یا ایکسپو سینٹر میں بیٹھ کر ہمارے حضور رکوع و سجود کر رہا ہے۔ اے فرشتوں، تم نے ان کے شر اور فساد کو تو دیکھا، لیکن اس کی پیشانی میں مچلنے والے سجدوں کی تڑپ کو کب دیکھا؟ جاؤ جا کر دیکھو۔ اور جب تم یہ دیکھنا، اے فرشتوں، تم میں کوئی گناہگار نہیں، کوئی عاصی نہیں، کوئی روسیا نہیں، کوئی گناہگار نہیں۔ تمہیں کیا پتا میں ستار ہوں، تمہیں کیا پتا میں غفار ہوں، میں گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہوں، چھپا بھی دیتا ہوں، میں ستار اور غفار ہوں، تواب ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں۔ اور کس طرح کرتا ہوں؟ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سن لیجیے، حضور نے فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی ایسا ہی ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو توبہ کی رات، فرمایا اے فرشتوں جا کر دیکھو یہ گناہ کرے گا اور پلٹ کر آ کر کچھ آنسو بہائے گا تو ہم ان کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آج کی رات بخشش و مغفرت کی رات، اللہ خطاب فرما رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے فرشتوں، تم یہ کہتے ہو کہ انسان گناہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، ریاکار ہوگا، بدکار ہوگا، ٹھیک ہے ہوگا، لیکن جہاں انسانوں میں گناہگار ہوں گے وہیں انسانوں میں متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، میرا چنیدہ اور میری عبادت کرنے والا میرا وفادار بھی ہوگا۔ تم کہتے ہو گناہگار ہوگا، نہیں، گناہگار ہوں گے وہیں پرہیزگار بھی ہوں گے، اولیاء ابرار بھی ہوں گے، اصحاب کبار بھی ہوں گے، اہل بیت اطہار بھی ہوں گے، اور انہی انسانوں میں سب سے بڑھ کر میرے محبوب احمد مختار بھی ہوں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جاؤ جا کر دیکھو، تمہیں کچھ ڈیوٹیز دی گئی ہیں، کوئی نبیوں کی چاکری کرتا ہے، پیغام رسانی کرتا ہے، کوئی بارشیں برساتا ہے، کوئی روح قبض کرتا ہے، کوئی قبر میں آ کے سوال و جواب کرتا ہے، یہ چند ڈیوٹیز ہیں۔ لیکن تم دیکھنا ہم انسانوں کو کیسی کیسی عظمتیں عطا فرمائیں گے۔ ہماری رہ میں بھوکا رہے گا تو روزے دار کہلائے گا، جنگوں میں جا کر جان کا نذرانہ پیش کرے گا، مقام شہادت پا کر شہید کہلائے گا، فاتح بن کر آئے گا تو غازی کہلائے گا، میرے قرآن کی تلاوت کر کے قاری کہلائے گا، سچے سجدے کر کے نمازی کہلائے گا، دشمنوں میں فیصلے کر کے قاضی کہلائے گا، کعبہ کا طواف کر کے حاجی کہلائے گا، اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر صحابی کہلائے گا۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ علی انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آج کی رات فرشتے آ رہے ہیں اور آپ میں سے کسی سے مس ہو گئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ایمان ہے، یہ ہمارا سب کا ایمان ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو فرشتے، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث مبارک لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آقا یہ بتائیے فرشتے، جس طرح صاحب بھائی ابھی بتا رہے تھے، بلینس آف لائٹ ایئر کا فاصلہ، یہ سورج، پھر آسمان، پھر نہ جانے کتنی گلیکسیز اس کائنات میں گھوم رہی ہے، کبھی قائم رہتی ہے، کچھ بلیک ہولز میں چلی جاتی ہیں، نہ جانے کتنی گلیکسیز۔ تو کس طرح پتا چلے گا کہ دنیا میں کون سا شخص عبادت کر رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کیا زمین پر بیٹھ کر آسمان کے ستارے تمہیں نظر آتے ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ نظر آتے ہیں، چمکتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب وہ آسمان والے زمین پر آتے ہیں تو جو ہماری عبادت کسی غار میں بھی کر رہا ہو، کسی کمرے میں کر رہا ہو، سیاہ رات کی سیاہ تاریکی میں کر رہا ہو، جس طرح ستارے تمہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح جو میرے حضور سجدے کرتے ہیں وہ آسمان کے فرشتوں کو ستاروں کی طرح جگمگ جگمگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کو اعزاز ہے،
شب قدر کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لیجئے۔ ہماری تو ہر سانس ہی گناہ آلود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوائنٹس ہیں، جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ کرو۔ جب بھی کوئی جوڑ موو کرے تو صدقہ کرو۔ سائنس کہتی ہے بالکل 360 جوائنٹس ہے، اس طرف نہیں جاتا، لیکن کس طرح کریں؟ ہمارا تو ہر سانس ہی گناہ آلود ہے۔ ہم تو فقط اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی ذات اور میں سے نہیں نکل پاتے۔ لہذا میں کہتا ہوں، شیخ غزالی نے کہا نا کہ وہ سانس جو اندر چلا گیا باہر نہ نکلے تو موت ہے، اور باہر والا اندر نہ جائے اے انسان تب بھی تیری موت ہے۔ تو اتراتا ہے اپنے مال پر، تو اتراتا ہے اپنے حسن و جمال پر، یہ تیرا نہیں ہے، یہ سب رب کی عطا ہے۔ یہ حکومت، یہ تخت، یہ تاج، یہ سب رب کی عطا ہے، اور بعض اوقات عطا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو منصب پہ بٹھا کر ایکسپوز کرتا ہے، اس کا خود سے باطن باہر لاتا ہے، اور ہم اتراتے ہیں کہ صاحب یہ میں، یہ میرا جمال، یہ میرا حسن، یہ میری دکان، یہ میرا مال، یہ میرا محل، یہ سب یہاں پر رہ جائے گا، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ جب قبر میں جاتے ہیں تو بتائیے، قبر والے سے پوچھئے کہ مال جو چھوڑ گیا تھا یہ کس کا ہے؟ وہ کہے گا کم از کم میرا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کا عمل جائے گا، آپ کے جذبے جائیں گے، آپ کی توبہ و استغفار آپ کے ساتھ جائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کسی نے کہ اے امام یہ بتائیے کیا ممکن ہے میرا مال، میرا دولت قبر میں ساتھ جائے؟ فرمائے ایک ہی صورت ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو بعد میں قبر میں جائے گا، تیرا مال پہلے پہنچ کر تیرا استقبال کرے گا۔ تو ہم تو مال پر اتراتے ہیں، آج رب کی عظمت پر اترانا ہے، ناز کرنا ہے۔ اور میں ٹرانسمیشن میں ساحر بھائی یہ عرض کر رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کیا ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ 2 برتن ہے، ایک برتن وہ جو صاف ہے، چمکدار ہے، اور ایک برتن وہ ہے جو گرد آلود ہے، اس کے اندر میل کچیل ہے۔ یہ بتاؤ بارش میں رکھ دیا جائے تو کیا ایک برتن بھرے گا؟ فرمایا نہیں، دونوں برتن بارش سے بھر جائیں گے۔ تو فرمایا بعینی، اسی طرح کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو، گناہ کے کتنے ہی دھبے ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہو، سوالی بن کر دامن پھیلا لے تو اللہ پارساؤں کو بھی مغفرت عطا فرماتا ہے، گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ نماز کی طرف چلیے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کرم فرما دے، ہماری خالی جھولیاں بھر جائیں اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور جب پاک زبان مل جاتی ہے تو پھر دعا فقط زبان اور لبوں تک نہیں رہتی، آسمانوں کو چیر کر یہ نالہ و فریاد بارگاہ ایزدی میں مقبول منظور ہو جاتی ہے۔ بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا، تنگی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساحر بھائی، شاہد بھائی، یہ دونوں آج میزبان ہیں اس محفل کے، اللہ ان کی کوششوں کاوشوں کو مقبول فرمائے، اور آپ جو اتنی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو ایک ایک لمحے میں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے۔ صلاۃ التسبیح کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر صلاۃ التوبہ اور دعا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی صفیں بنا لیجئے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا